روزہ رکھنے سے انسان صابر ہوتا ہے، صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، جس کو چھڑانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ساری منشیات ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں جس کا انسان عادی ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ چھوڑ دے لیکن چھوڑ نہیں پاتا چونکہ اس کی لت پڑ جاتی ہے۔ تو ایک انسان کے لیے جو شیڈول بنتا ہے، یہ جو ٹائمنگ بنتی ہے صبح سے شام تک کا، اس میں اگر چاہے تو وہ اس عادت کو چھڑا سکتا ہے، چونکہ اس وقت تک وہ اس چیز کو چھوتا بھی نہیں، کھاتا بھی نہیں۔ افطاری یہ الگ چیز ہے کہ افطاری کے وقت ایسی، افطاری کے بعد وہ اس چیز کو کھا لیتا ہے یا اس چیز کو استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن جو انسان 10-11 گھنٹے تک اس عادت کو چھوڑے ہوا ہے، چاہے وہ کھینی ہو یا سگریٹ ہو یا بیڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، نشہ آور اگر چیز ہے، چاہے تو وہ شخص چھوڑ سکتا ہے، چونکہ 11 گھنٹے تک 12 گھنٹے تک وہ اس چیز سے وہ دور رہا، اس لیے اس کے لیے آسان بن جاتا ہے عادت کو چھڑانا۔ تو غلط عادات کو چھڑانے کے لیے بھی روزہ ایک اہم چیز ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں ماہ رمضان کے روزے کے فضائل، اس کے چند احکام و مسائل اور اس کا استقبال کیسے کرے یہ بیان ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کا روزہ وہ روزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے صرف اسی امت کے لیے فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں پر بھی روزہ کو فرض کیا ہے۔ پچھلی امتیں، پہلے جو امتیں گزری، انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کو بوجھ نہ سمجھیں اور خوشی سے قبول کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھیں، کیونکہ تمام ادیان میں، مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں فرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یوم عاشورہ کو یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کیا۔ اسی شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، 10 محرم کا، اسی لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو تم سے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، چنانچہ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ گویا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی رکھتی تھی، ان کے یہاں بھی روزہ تھا، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو یہودیوں کے یہاں بھی اس دن کا روزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہیں سے بات واضح اور صاف ہے کہ پہلی امتوں پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، لہٰذا اس روزے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ماہ رمضان کے روزے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں ہر امت میں اس روزہ کو فرض کیا۔ اس لیے ماہ رمضان کو اپنے لیے غنیمت تصور کریں۔ کتنے لوگ تھے جو اس سال آنے سے پہلے گزر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا، یا جتنے بھی پرہیزگار رہے ہوں، آپ کو جو اتنی فرصت ملی ہے 1 سال اور 2 سال کی، یہ بہت اہم فرصت ہے، اور زیادہ وقت یا زیادہ زندگی ملنے سے انسان کے لیے اور بھلائی ہے اور اچھائی ہے، اور وہ پہلے جنت میں جا سکتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث بہت مشہور و معروف ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی، انہوں نے ایک بات بیان کرتے ہیں خواب سے پہلے کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے ایک ہی وقت اسلام قبول کیا۔ دونوں میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی بنسبت کم عبادت گزار تھا، اور اس کی موت اس کے 1 سال بعد ہوئی۔ یہ صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اب اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ نے بیان فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان وصام وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا؟ 1 سال بعد تک یہ زندہ رہا، جس میں اس نے ماہ رمضان کے مہینے کو پایا، اس کے روزے کو رکھا، اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی، تو ان دونوں کے درمیان اتنی ہی دوری ہو گئی جنت میں جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری ہے۔ غور کیجئے کہ ایک شخص زیادہ عبادت گزار ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اور اس کی موت عام موت نہیں ہوئی بلکہ شہادت کی موت ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو کم عبادت گزار تھا، جس کی موت 1 سال بعد ہوئی، یہ کم عبادت گزار آدمی جنت میں پہلے داخل ہوا شہید ہونے والے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال مزید اسے ملا جس میں اس نے نمازیں پڑھی، اس لیے یہ اجر و ثواب میں ان سے بڑھ گیا، اور رمضان کا روزہ رکھا جو کہ انتہائی اہم عبادت ہے، اس وجہ سے یہ شخص پہلے جنت میں داخل ہوا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے روزہ اس طرح سے رکھیے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید لگائے ہوئے، اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمانا و احتسابا یعنی اللہ پر یقین کامل رکھ کر اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے کو بخوشی قبول کرتا ہے،
بوجھ تصور نہیں کرتا، اپنے لیے تکلیف محسوس نہیں کرتا، یا انگلیوں پر ماہ رمضان کے روزے کے دنوں کو گنتا نہیں کہ اتنے دن گزر گئے اب اتنے دن باقی ہیں، بلکہ بخوشی ہر ایک روزے کو وہ رکھتا ہے اور یہ شوق رکھتا ہے کہ کاش اور روزے ہوتے کہ میں اور روزہ رکھتا۔ اس طرح کی کیفیت کے ساتھ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کو رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سال بھر جو آپ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہوئے آئے، جو بھی خطائیں ہوئی، اس ماہ میں آپ جو نیکیاں کریں گے، جو ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، تو ان نیکیوں کی وجہ سے یہ پچھلی گناہیں ختم ہوں گی، یہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو ماہ رمضان اس لیے بھی خاص ہے اور اہم ہے کہ گناہوں کا بوجھ لیا ہوا انسان ماہ رمضان میں داخل ہوا، اور ماہ رمضان ختم ہوتے ہوتے سارے گناہوں سے وہ پاک اور صاف ہو گیا۔ اس لیے ماہ رمضان کو اپنے لیے اہم سمجھیے اور مکمل طور پر کھڑے ہو جائیے اس کے استقبال کے لیے۔ ہمارے اسلاف کرام ماہ رمضان سے 6 مہینہ پہلے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما۔ جب یہ مہینہ گزر جاتا تو پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ہماری اس عبادت کو قبول کر لیں۔ تو دعا بھی اہم ہے، ماہ رمضان میں دعا بھی اہم ہے۔ ان للہ تعالی عند کل فطر وتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت ہر بندے کی خطا کو معاف کرتا ہے، گناہ کو مٹا دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رمضان کی رات میں کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اپنے ہر ایک بندے کو جس نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا ہو، صحیح نیت سے، اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر دن اور ہر رات میں کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ کئی باتیں معلوم ہوئی کہ ماہ رمضان کے روزے ہمارے لیے اس لیے اہم ہیں کہ ہمیں جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ افطاری کے وقت اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو دعا بھی ضروری ہے کہ انسان افطاری کے وقت یا ماہ رمضان میں خوب ذکر و اذکار کرے، اللہ کو یاد کرے، اور اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے، جنت کی دعا کرے۔ خاص طور پر افطاری کے وقت پہلے ہی 10 منٹ پہلے بیٹھ جائے اور اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ سے دعا کیجئے، اس وقت اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور جیسے ہی سورج کی ٹکیا ڈوب جائے، سورج غروب اور افطاری کر لیں، اور کسی چیز کا انتظار نہ ہو، بلکہ سورج کے غروب ہونے کا ذکر ہے، تو اسی میں بھلائی ہے کہ سورج کی ٹکیا ڈوب گئی اور پھر آپ روزہ افطار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ افطار میں وہ جلدی کرتے رہیں گے۔ تو روزہ افطار میں جلدی کرتے رہیں، یعنی جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہو تو آپ روزہ کھول لیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سورج غروب نہ ہو اور روزہ کھول لیں، تو پھر ایسا غلط ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو شخص انجانے میں اس کو معلوم نہیں تھا، 2 منٹ 1 منٹ پہلے اس نے روزہ کھول لیا غلط فہمی میں، تو چونکہ غلط فہمی میں بھول چوک کی وجہ سے اس نے روزہ کھولا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح سالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر افطاری کے وقت دعا کرتے رہیے، اور روزے کی نیت رات میں ہی کیجیے، بغیر نیت کے کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ لیکن نیت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر وہ لفظ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے لیے باقاعدہ کوئی لفظ، کوئی دعا سکھلائی نہیں ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور وہ ارادہ رات میں ہی ہونی چاہیے۔ فرض روزے کی نیت رات میں ہی ہونی چاہیے، سحری سے پہلے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے روزے کی نیت رات میں نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے، لہٰذا رات میں ہی نیت کر لے۔ اگر کوئی شخص نیت کیا رات میں روزے رکھنے کی، لیکن وہ سویا رہ گیا اور سحری کے وقت جاگ نہیں سکا، تو انشاءاللہ اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے رات میں ہی روزے کی نیت کی تھی۔ یہ الگ چیز ہے کہ نفلی روزے جو ہوتے ہیں اس کی نیت انسان زوال شمس سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے تک دن میں بھی کر سکتا ہے، لیکن فرض روزے کی نیت اس کو رات میں ہی کرنی ہے،
اور ہر روزے کی نیت الگ الگ ہر رات میں کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر تمام روزوں کی نیت ماہ رمضان کے شروع میں ایک ہی رات میں کر لیا کہ ہم روزے رکھیں گے تمام دنوں کی۔ اگر ایسا ارادہ کر لیا ہے کوئی انسان ایک ہی رات میں تو کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ہر نماز کے لیے ہماری نیت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی پنجگانہ کی، ویسے ہی چونکہ نیت روزے کا رکن ہے اس لیے رات میں ہی یہ ارادہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نیت کیا رات میں لیکن دن میں اگر اس نے نیت تبدیل کر لیا، روزہ توڑنے کی تب نیت کر لیا کہ میں روزہ توڑ دوں گا، روزہ رکھنے کا ارادہ اس نے ترک کیا، کہ چونکہ ارادہ ترک کیا اس لیے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے نیت بنائے رکھنی ہے تمام دن، پورے دن، سحری سے لے کر جب آپ نے سحری کھائی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، صحیح سالم ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، نیت انتہائی اہم چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے تفصیل سے میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہونی چاہیے اور نیت ہونی ہی چاہیے، ہر رمضان کے رات میں نیت ہونی ہی چاہیے۔ لہٰذا کئی باتیں معلوم ہوئی کہ ماہ رمضان میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنی ہے، روزہ افطار کے وقت اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے، خوب اللہ سے دعائیں مانگیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شک قبول کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اس کو اللہ رد کر دے، بلا شک اللہ قبول کر لیتا ہے۔ دعوت الوالد، باپ کی دعا اولاد کے لیے، اگر ابا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ باپ حلال کی کمائی کھاتا ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کنفیوژن کے لیے چند باتیں بیان کرنی بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ دعا کی قبولیت کی کئی شکلیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا کر دے باپ کو جو اس نے بیٹے کے لیے مانگی ہے، یا اللہ رب العالمین اس بیٹے سے وہ مصیبت جو اس کے اوپر آنے والی تھی، بہت بڑی مصیبت، اس کو ٹال دے۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہو کر تیسری چیز یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ تیار کر دے۔ تو باپ کی دعا اولاد کے لیے اللہ بلا شک قبول کرتا ہے۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ ودعوت الصائم، اور روزہ دار کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں دعا کا بھی بکثرت اہتمام کیجیے۔ دعا ہی عبادت ہے، دعا بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے ماہ رمضان میں دعا کو قطعاً نہ چھوڑیں، کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ جو گناہیں ہوئی، جو خطائیں ہوئی، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف کرے گا جس کے تعلق سے میں نے باتیں بیان کی ہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے سے بہت سارے فائدے ہیں، طبی فائدے بھی ہیں، جیسے کہ بہت سارے ماہرین حضرات نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اطباء حضرات نے، ڈاکٹرز نے، اور کئی لوگوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ روزے رکھنے کے کئی سارے فائدے ہیں۔ جسمانی فائدے بھی ہیں، پیٹ کے لیے فائدہ، یا جو غلط مادے جرمس جسم میں ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں روزہ رکھنے سے۔ اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا نہیں چونکہ میں اس کا ماہر فن نہیں ہوں، میں فن طب میں زیادہ علم رکھتا نہیں، لیکن یہ چیز یقینی ہے اور ہے ہی یقینی چیز کہ روزہ رکھنے سے جسمانی فائدے بھی بہت سارے ہیں، جس کے لیے آپ ڈاکٹرز حضرات سے تعلق جوڑ سکتے ہیں اور جانکاری لے سکتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ روزے رکھنے سے ہمارے بہت سارے معاملات بھی سدھر جاتے ہیں اور سدھرنے کے چانسز بھی ہیں، جیسے صبر۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ انسان کتنا صبر کرتا ہے کہ سحری کھایا اور طلوع فجر سے پہلے اس نے نیت کر لی، اس کے بعد سے وہ شخص کھانا دیکھتا ہے لیکن اس کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں رکھتا اور اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتا۔ یہ کتنا بڑا صبر ہے۔ جو چیز حلال ہے وہ چیز حرام ہو گئی، کھانا پینا یہ حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ ایک شوہر کے لیے بیوی حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اس سے صحبت نہیں کر سکتا بوس و کنار کے علاوہ، وہ حرام ہو گئی۔ کھانے بھی یہی چیز ہے
کہ کھانا پینا انسان کے لیے حلال ہے، لیکن روزہ انسان روزہ دار ہے تو کھانا حلال ہے لیکن پھر بھی اس کو وہ نہیں کھا سکتا، وہ شخص صبر کیے ہوا ہے کہ سورج غروب ہوگا تب ہم کھائیں گے، تو صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی درگھٹنا گھٹے یا کوئی بھی مسائل، بڑے بڑے مسائل یا مسائل پیش آئیں تو برداشت کا مادہ پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ روزہ رکھنے سے انسان صابر ہوتا ہے، صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری ہیبٹس ہو جاتی ہے، غلط ہیبٹس، جس کو چھڑانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ساری منشیات ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں جس کا انسان عادی ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ چھوڑ دے لیکن چھوڑ نہیں پاتا چونکہ اس کی لت پڑ جاتی ہے۔ تو ایک انسان کے لیے جو شیڈول بنتا ہے، یہ جو ٹائمنگ بنتی ہے صبح سے شام تک کا، اس میں اگر چاہے تو وہ اس عادت کو چھوڑا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ اس چیز کو چھوتا بھی نہیں، کھاتا بھی نہیں۔ افطاری یہ الگ چیز ہے کہ افطاری کے وقت ایسے ہی افطاری کے بعد وہ اس چیز کو کھا لیتا ہے یا اس چیز کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن جو انسان 10-11 گھنٹے تک اس عادت کو چھوڑے ہوا ہے، چاہے وہ کھینی ہو یا سگریٹ ہو یا بیڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، نشہ آور اگر چیز ہے، چاہے تو وہ شخص چھوڑ سکتا ہے، چونکہ 11 گھنٹے تک 12 گھنٹے تک وہ اس چیز سے وہ دور رہا، اس لیے اس کے لیے آسان بن جاتا ہے عادت کو چھڑانا۔ تو غلط عادات کو چھڑانے کے لیے بھی روزہ ایک اہم چیز ہے۔ میرے بھائیو، روزہ انسان کو یہ دکھلاتا ہے کہ تم تمام انسانوں میں جو بھی تم انسان ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، ہمارے نزدیک تمہارے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، کچھ فرق ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ تم امیر ہو لیکن اگر تم روزہ دار ہو تو تم کھا نہیں سکتے، غریب ہو نہیں کھا سکتے، تم تمام امیر و غریب کو میری پابندی کرنی ہوگی۔ روزے کی حالت میں انسان کے اندر یہ احساسات جاگتے ہیں کہ غریب میں اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا اس طرح سے بہت سارے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے، انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے افطار کرنے کے وقت۔ ویسے ہی یاد رکھیے کہ جو انسان اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپناتا رہا اور حرام کردہ چیزوں سے وہ شخص منع رہا، رکا رہا، جب اس کی موت ہوئی انشاءاللہ وہ قبر میں بھی اپنی جنتوں کو دیکھ کر، اچھی چیزوں کو دیکھ کر، جو انعامات اللہ رب العالمین نے قبر میں رکھے ہیں مومنوں کے لیے، وہ بہت خوشی محسوس کرے گا۔ اور ویسے ہی کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کی کوکھ تک، کسی کی اس کی گردن تک، کوئی شخص ڈوب ہی گیا ہوگا پورے طور پر، لیکن انشاءاللہ وہ شخص تمام خطرات سے وہ شخص محفوظ ہوگا جس نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی ہوگی اور اللہ کے انعامات کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرے گا۔ للصائم فرحتان اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کرنے کے وقت اور جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو انشاءاللہ اس وقت بھی اجر و ثواب کو دیکھ کر، اللہ کے انعامات کو دیکھ کر جو اللہ رب العالمین نے روزہ دار کے لیے تیار کیا ہے، اس وقت بھی بہت زیادہ وہ خوشی محسوس کرے گا۔ اس کا اندازہ آپ کرتے ہوں گے کتنی خوشی ہوتی ہے جو افطار کرنے سے پہلے افطاری کے سامان جو آتے ہیں تشتری میں یا دسترخوان پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس انتظار میں انسان ہوتا ہے کہ وقت آ گئی، کہ وقت ہو گیا، اور پھر کھاتا ہے، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی انشاءاللہ قیامت کی روز بھی وہ شخص اپنے انعامات کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے گا۔ لہٰذا آپ میں سے وہ تمام حضرات، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، یقیناً وہ اللہ سے پر امید ہو، نا امید نہ ہو، پر امید ہو، صحیح نیت ہو، ذکر و اذکار کی کثرت ہو، عبادات کی کثرت ہو، وہ شخص بار بار روزہ کے دوران تائب ہو تو اللہ رب العالمین نے یقیناً آپ کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والے مرد، عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا ذکر و اذکار کثرت سے کرنے والے مرد
اور کثرت سے کرنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، ان تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ اجر و ثواب کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ جو خطائیں ہوئی سو ہوئی، پچھلی خطاؤں کو، پچھلی غلطیوں کو بھول کر آگے کے لیے اپنی اصلاح کریں، اور عبادات کی اصلاح کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ اور دنوں میں جو عبادت کرتے ہیں اس لطف میں اور بھوک اور پیاس میں جو روزے رکھ کر عبادت کرتے ہیں، دونوں میں بہت انتر ہے، فرق ہے۔ وہی عبادت جو آپ رمضان میں کرتے ہیں بڑی خاکساری کے ساتھ، من جھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف پوری امیدیں لگی ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف پورا دھیان دے کر انسان پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یہ ہیبٹ ہے، یہ عادات ہے، یہی عادات کے حساب سے اور دنوں میں بھی آپ نماز پڑھیں اور ایسے ہی انشاءاللہ زندگی گزاریں۔ تو یہ جو روزہ جس نے آپ کو اتنا بہترین سبق سکھلایا، اتنا بہترین پاٹھ پڑھایا، وہی سبق آپ کے لیے تمام دنوں میں ہو تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ روزہ جہنم سے آزادی دلائے گا اگر روزہ کو روزے کے حساب سے رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور عام دنوں میں جو شیطان انسان کو بھڑکاتا ہے، اسے جو گناہوں کی طرف ورغلاتا ہے، ماہ رمضان میں صفدت الشیاطین، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں وہ شیطان انسان کو بھڑکا نہیں پاتا۔ یہ الگ چیز ہے کہ انسان کی عادت ہو جاتی ہے گناہوں کے کرنے کی، اس لیے اس کا نفس جو ہے اس چیز کے اوپر ابھار دیتا ہے، اس لیے کسی انسان سے کچھ خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، چونکہ شیطان اس کے گھر میں گھر بنا چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے اور حقیقت ہے، اس پر ایمان بھی رکھنا ہوگا مسلمان کو کہ شیطان کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان آپ کو یقیناً جہنم سے آزاد کرا دے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے میں نہ پڑے اور آخرت کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔